خان صاحب ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی واقعی یہ جو وقت ہے اس وقت بلوچستان میں جس طریقے سے 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ گزر چکا ہے، خود اس صوبے کے گورنر نے یہ کہا کہ اس حکومت کا آئینی حق نہیں رہا کہ اب وہ وہاں حکومت کرے۔ تو خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں اور لوگ بچے بوڑھے عورتیں احتجاج کر رہی ہیں اور یہ حکومت اور ان کے نمائندے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ 16 گھنٹے گزر گئے۔ خان صاحب آپ ان کو کتنا وقت دیں گے، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، جو پچھلے دنوں میں اس ملک میں شیعہ ہماری جو شیعہ بھائیوں ہیں ان سے کیا گیا، اور میں وہاں گیا استور، ادھر کے لوگ بابو سر کے پاس لولو سر میں ان کو 27 لوگوں کو بسوں سے نکال کے ادھر گولی ماری گئی تھی، صرف ان کا قصور تھا وہ شیعہ تھے۔ اور پھر پہلے بھی میں گیا امام بارگاہ میں، جب میں کوئٹہ اپریل میں جلسہ کر رہا تھا، تو وہاں ہزارہ شیعہ کمیونٹی سے بسوں سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا اور کوئی پکڑا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد یعنی وہ خوف میں تھے سارے لوگ، اور اب پھر یہ ہوا۔ میں سوال ایک پوچھتا ہوں، اس پاکستان کی جو 5 سال کی جمہوریت نے اس ملک سے کیا، میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا ذمہ داری تھی؟ ہر روز جمہوریت کے نام پہ ملک کو لوٹ رہے ہو، امیر ترین ہو گئے ہو، جو رہن سہن ان کا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو عرب شیخ ہیں جدھر تیل کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس طرح نہیں رہتے جیسے یہ لوگ رہتے ہیں۔ میں پھر سے یہ شریف خاندان کے پاس 1260 پولیس والے خاندان کے پاس ہے، کوئین آف انگلینڈ کے پاس اتنے پولیس والے نہیں ہیں۔ عوام کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں، کیا ان کی ذمہ داری لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا نہیں ہے؟ یہاں پاکستانی مچھروں کی طرح مر رہے ہیں، کراچی میں اٹھاؤ تو 10 ادھر مر گئے، ادھر کوئٹہ ادھر مر گئے، ادھر سارے قبائلی علاقے میں ہر ایجنسی میں لوگ مر رہے ہیں۔ پختونخوا چلے جائیں، وہاں لوگوں کے حالات دیکھ لیں، پولیس بچارے جتنے پولیس والے بچارے شہید ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی باہر کہیں ذمہ دار جمہوریت کے اندر اگر آپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں 10-15 لوگ مارے جاتے ہیں تو پرائم منسٹر اپنی اگر باہر کا دورہ وہ ختم کر دیتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی کہیں آصف زرداری کدھر غائب ہے؟ مجھے اسے بتایا نہیں، اس کا کام کیا؟ پاکستان کا صدر بنا ہوا ہے، پاور ساری اس کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کو چیئر پرسن ہے، پاکستان کا بھی صدر، اور پتلے کو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے۔ اس کا کیا کام ہے مجھے بتائیں، کیا کیا اس نے پاکستان کی؟ کوئی اس کو فکر ہے کہ سارے فاٹا میں تباہی مچی ہوئی ہے، بچارے ہمارے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اس کو فکر ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ اتنا صدر بننے کا شوق تھا، کس لیے بنا یہ صرف پیسہ بنانا ہے، پیسہ خدا ہے آپ کا۔ اور یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو پنجاب کے حکمران ہیں کیا کیا انہوں نے؟ مجھے بتائیں، کیا بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیا؟ خان صاحب آخری سوال، گورنمنٹ کے اندر 2 منسٹر بیٹھے ہوئے نون لیگ کے، خان صاحب آخری سوال، یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں ان کو؟ خان صاحب آخری سوال ہے، ٹائم بالکل ختم ہے۔ ایک سوال کہ کیا آنے والے وقت میں جب یہ تبدیلی آئے گی، عوام کا سمندر یا سونامی نکل کے آئے گا اور طاقت آپ کے پاس آئے گی اور اس جگہ پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں جو ذمہ داران ہیں، کیا آپ ان کا احتساب میرٹ پہ احتساب کریں گے خان صاحب یا نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب 3 چیزیں کرنی پڑیں گی اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ سارے پاکستانی سن لو۔ جو حکومت یہ 3 کام نہیں کر سکتی وہ پاکستان کو نہیں اب بچا سکتی اس دلدل میں جدھر دھستا جا رہا ہے ہمارا ملک۔ نمبر 1، خرچے کم کریں اور اپنی آمدنی بڑھائیں، ٹیکس اکٹھا کریں۔ ٹیکس جب تک آپ نہیں اکٹھا کر سکتے، کوئی اس ملک میں بڑے اسمبلی میں 70% لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا، اور جب وہ بیچارہ جب ان سے پوچھا کہ ان کی کمیٹی بیٹھی اسمبلی کی، تو بجائے کہنے کہ 70% اسمبلی کے پارلیمنٹرین نے ٹیکس نہیں دیا، اس کے اوپر چڑھائی کر دی کہ جی پتہ کیسے چلا لوگوں کو، CBR FBR کے اوپر چڑھائی کر دی۔ کرپشن
اس وقت کرپشن اور ٹیکس ایویژن 12 ارب روپے دن کا چوری ہے. 12 ارب روپے دن کی. یہ پاکستان کی حکومت کی نیب کہہ رہی ہے, ان کی اپنے نیب کہہ رہے ہیں 12 ارب. 4000 ارب روپیہ ایک سال کے اندر اس ملک میں چوری ہے. سارا خرچہ 3300 ارب روپیہ ہے. تو سوچ لیں کہ 700 ارب روپیہ تو ہم ویسے ہی بچا لیں, اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کر لیں. تو جب تک یہ جو حکومت یہ دو کام نہیں کر سکتی, وہ اس ملک کو نہیں بچا سکتی. اور یہ دونوں حکومتیں نہیں کر سکتی, نہ نون لیگ کر سکتی نہ پیپلز پارٹی, کیونکہ دونوں خود ٹیکس, ان کے لیڈر ٹیکس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے کرپشن کے اوپر بھی کیسز ہیں. اور تیسری چیز ہے دہشت گردی. جب تک دہشت گردی پہ ہم قابو نہیں پائیں گے, ہم اس ملک کو, یہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے, بزنس مین نہیں آ رہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کراچی کے اندر بیچارہ بزنس مین گھر سے نکلتا ہے, پیچھے 15 گارڈز لے کے پھرتا ہے, بچوں کو ڈرتا ہے کہ بچوں کو نہ اٹھا کے لے جائے. کون اس ملک میں آگے کام کرے گا؟ اس لیے, اور ہم واحد پارٹی ہیں جو بار بار اس ملک میں کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کا ایک ہی حل ہے کہ ان سے بات چیت کریں, فرق لوگوں کو سمجھیں کہ کون کیوں لڑ رہا ہے. اور 8-9 گروپ پاکستان میں لڑ رہے ہیں, ہر مختلف وجہ سے لڑ رہا ہے. جب تک آپ اس وجہ پہ نہیں پہنچیں گے, وہ بات چیت سے ہی پہنچیں گے, آپ کیسے فیصلہ کریں گے کس کے خلاف بندوق استعمال کرنی ہے اور کس کو بات چیت کے ساتھ ملانا ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ دو خان صاحب, ان کا دور ختم ہو گیا نا. خان صاحب, ان کا دور ختم ہو گیا, ان کا دور ختم ہو گیا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آج, یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرو اور مذاکرات سے کرو, تو میں جب کہہ رہا تھا تو تب تو نہیں یہ مان رہے تھے. خان صاحب, ان کا دور ختم ہو گیا ہے. سولوشن فیل ہو چکی ہے. خان صاحب, ان کا دور ختم ہو گیا ہے. ان کا دور ختم ہو گیا. خان صاحب, اب عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ کی طرف. آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ اب عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر صاحب, آپ کو اس ملک سے ہم آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے. ہم آپ کو اس ملک میں خرچے کم کر کے, یہ سارے بڑے جتنے گورنر ہاؤسز ہیں, یہ بڑے پرائم منسٹر ہاؤسز, یہ سارے ہم آپ کو بند کریں گے. تعلیم کی طرف ان کو لگائیں گے. یہ گورنر ہاؤس کو لائبریری بنائیں گے. ان کی فیلڈز کو ہم کھیلوں کی گراؤنڈوں میں کنورٹ کریں گے. بیچارے نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں. ہم سارے فضول خرچے, بلٹ پروف گاڑیاں, یہ سارا میں آپ کو ختم کر کے دکھاؤں گا. اس کے بعد میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے انشاءاللہ اس ملک سے دکھاؤں. واحد پولیٹیشین ہوں جس کو پاکستان کی عوام پیسے دیتی ہے, وہ سمجھتے کہ پیسہ نہیں چوری کرے گی. واحد ہوں, کسی اور پولیٹیشین کو نہیں دیتے. میں آپ کو اس ملک میں ٹیکس اکٹھا, اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کر کے دکھاؤں گا. عزت کرواؤں گا دنیا میں. جو قوم بھیک مانگتی